اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق اللہ العظیم۔ پیار محبت عشق تے وفا دے نال سنے حبیب لجپال صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ۔ بے آسرا نہ سمجھے مجھ کو اہل زمانہ، بے آسرا نہ سمجھے مجھ کو اہل زمانہ، ہر وقت سرکار دو عالم کی نظر میں، ہر وقت سرکار دو عالم کی نظر میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مبارکہ پڑھی، حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے عنوان کو ایک لائن میں بیان کرتا ہوں۔ Love always demands respect. Love always demands respect. محبت ہمیشہ عمل مانتی ہے، عمل کی دعویدار ہے۔ محبت عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ آپ سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں تو یہاں جمع ہے۔ آپ اس جملے کو یوں کہیے کہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے نوازا کیا ہے تو آپ یہاں جمع ہیں۔ نوازا کیا ہے؟ اب جب عطا ہوتی ہے نعمت تو اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، اور جب عشق کی دولت عطا ہو تو اس کی تو قدر ہی بڑھ جاتی ہے۔ جب عشق کی دولت عطا ہو تو اسے زیادہ سنبھالنا پڑتا ہے۔ جتنی زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے ہم اس کی اتنی زیادہ حفاظت کرتے ہیں۔ عشق، اور وہ بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، بے خدا رکھتے ہیں، تو جب اللہ کے محبوب سے عشق ہے تو اس کی حفاظت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ کیسے؟ کہ ہر آئے دن میں آپ کے اس عشق میں اضافہ ہونا چاہیے، اس عشق کی تڑپ بڑھنی چاہیے، تب آپ عشق کے سچے دائی ہوں گے، تب آپ عشق کے سچے دعوے دار ہوں گے، وگرنہ دعویٰ کھوکھلا ہوگا۔ عشق مجازی کی ایک مثال دے کے پھر اس طرف آتا ہوں۔ مجنوں کا نام آپ نے سنا ہے، مجنوں نامور تھا، عشق لیلا میں گرفتار تھا۔ ایک دفعہ مجنوں کو کسی نے دیکھا کہ وہ صحرا میں کتے کے پاؤں چوم رہا ہے۔ اس نے کہا، دیکھنے والے نے کہا، انت غلام الملک، تو بادشاہ کا بیٹا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تیرا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو اپنے مقام و مرتبے کو پہچان، تو صحرا میں ریت میں کتے کے پاؤں چوم رہا ہے۔ تو مجنوں نے جو جواب دیا وہ عشق کی ایک دلیل تھی، سنیے گا، سننے سے تعلق رکھتا ہے اور بات سنبھالنی ہے۔ مجنوں نے کہا، این ست در کوہ لیلا گائے گائے رخت بود، کہ یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلیوں میں جایا کرتا ہے۔ یہ میں نے مجاز سے مثال دی ہے، عشق مجازی سے۔ آپ تو حقیقی عشق کرتے ہیں۔ اب میں بات کرتا ہوں آپ کے بارے میں۔ مجنوں بادشاہ کا بیٹا تھا، اس نے اپنے مقام و مرتبے کو فنا کر دیا۔ جب عشق کرنا ہو پہلی بات ہے اپنے آپ کو فنا کرنا پڑتا ہے، اپنی ذات کو، اپنی میں کو، انا کو مارنا پڑتا ہے۔ کرتے ہیں یار، آپ کو اور مجھے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تڑپ ہے۔ ہاتھ کھڑا کریں، مجھے بتائیں، ہے تڑپ؟ یقیناً ہے۔ اگر آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی، اگر آپ کی، میری، ہم سب کی کہیں نہ کہیں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ عشق کی کیا دلیل پیش کریں گے؟ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لے آئیں، آپ کیا ایسے گھر میں بٹھائیں گے جو کسی کی زمین پر قبضہ کر کے بنایا ہوگا؟ آپ کیا فوراً سے اپنی سگریٹ والی عیش ٹرے چھپائیں گے؟
نبی علیہ السلام کو کس طرح ویلکم کریں گے؟ جس منہ سے جھوٹ بولتے آپ غیبت کریں، چغلی کریں، اور ان آنکھوں سے پھر آپ برائی کریں، ان قدموں سے برائی کی طرف چل کے جائیں، اور پھر آپ دعویٰ کریں کہ میں نبی پاک سے عشق کرتا ہوں، پھر آپ کی آنکھوں کو، آپ کی زبان کو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی نصیب ہوگی؟ دلوں پر ضرب لگا رہا ہوں، آپ کی عقلوں کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہوں۔ مہمان جتنا بڑا ہو، عشق کا دعویٰ جتنا بڑا ہو، بھئی دلیل بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ اپنی آنکھوں کو میرے بچوں، میرے خوبصورت نعت خوانوں، میرے حضور کی امت کے ثنا خوانوں، میرے حضور لجپال کے گیت گانے والوں، بیٹا میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں اپنی زبانوں کو نبی کے درود کے لیے خاص کر لیں، کہیں بھی غیبت چغلی میں نہ بیٹھیں، جھوٹ میں نہ بیٹھیں، جھوٹ نہ بولیں، کہیں بھی اپنی زبان کو نبی علیہ السلام کے نغموں کے لیے خاص کر لو، اپنی آنکھوں کو حضور کے دیدار کے لیے بچا کے رکھو، برائیاں دیکھ کے ان کے تذکرے نہ کرو، یہ سوشل میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، اور اپنے دل کو حضور کا گھر بناؤ، اور اپنے دل کو حضور کے لیے خاص کر لو کہ حضور آپ کا مقام تو یہ ہے، آپ یہاں آ کے ٹھہریں۔ میں بات ختم کرتا ہوں 2 منٹ۔ تو یہ تھی وہ دستک۔ اب سوال ہے، میں نے شروع میں کہا کہ جب آپ عشق کرتے ہیں، دعویٰ بڑا ہے، دلیل بھی بڑی مانگتا ہے، طلب بھی بڑی ہے، تقاضا بھی بڑا ہے، تو بھئی اس کی تیاری کیسے کی جائے؟ عشق کی تیاری کیسے کی جائے کہ اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے؟ بالکل آسان سا فارمولہ سمجھانے لگا، بالکل دلوں پر ضرب لگا رہا ہوں، آپ کی عقلوں کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہوں۔ مہمان جتنا بڑا ہو، عشق کا دعویٰ جتنا بڑا ہو، بھئی دلیل بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ اپنی آنکھوں کو میرے بچوں، میرے خوبصورت نعت خوانوں، میرے حضور کی امت کے ثنا خوانوں، میرے حضور لجپال کے گیت گانے والوں، بیٹا میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں اپنی زبانوں کو نبی کے درود کے لیے خاص کر لیں، کہیں بھی غیبت چغلی میں نہ بیٹھیں، جھوٹ میں نہ بیٹھیں، جھوٹ نہ بولیں، کہیں بھی اپنی زبان کو نبی علیہ السلام کے نغموں کے لیے خاص کر لو، اپنی آنکھوں کو حضور کے دیدار کے لیے بچا کے رکھو، برائیاں دیکھ کے ان کے تذکرے نہ کرو، یہ سوشل میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، اور اپنے دل کو حضور کا گھر بناؤ، اور اپنے دل کو حضور کے لیے خاص کر لو کہ حضور آپ کا مقام تو یہ ہے، آپ یہاں آ کے ٹھہریں۔ میں بات ختم کرتا ہوں 2 منٹ۔ تو یہ تھی وہ دستک۔ اب سوال ہے، میں نے شروع میں کہا کہ جب آپ عشق کرتے ہیں، دعویٰ بڑا ہے، دلیل بھی بڑی مانگتا ہے، طلب بھی بڑی ہے، تقاضا بھی بڑا ہے، تو بھئی اس کی تیاری کیسے کی جائے؟ عشق کی تیاری کیسے کی جائے کہ اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے؟ بالکل آسان سا فارمولہ سمجھانے لگا، بالکل آسان کرتے ہیں۔ یار آپ کو اور مجھے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تڑپ ہے، ہاتھ کھڑا کریں مجھے بتائیں، ہے تڑپ؟ یقیناً ہے۔ اگر آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ہے، اگر آپ کی، میری، ہم سب کی کہیں نہ کہیں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ عشق کی کیا دلیل پیش کریں گے؟ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لے آئیں، آپ کیا ایسے گھر میں بٹھائیں گے جو کسی کی زمین پر قبضہ کر کے بنایا ہوگا؟ آپ کیا فوراً سے اپنی سگریٹ والی ایش ٹرے چھپائیں گے؟ مہمان جتنا بڑا ہو، استقبال بھی اتنا بڑا کرنا پڑتا ہے، مہمان جتنا عظیم ہو، محبت بھی اتنی نچھاور کرنی پڑتی ہے۔ آپ اس منہ سے کیا کہیں گے؟ نبی علیہ السلام کو کس طرح ویلکم کریں گے؟ جس منہ سے جھوٹ بولتے آپ غیبت کریں، چغلی کریں، اور ان آنکھوں سے پھر آپ برائی
دیدار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی نصیب ہوگی؟ دلوں پر ضرب لگا رہا ہوں، آپ کی عقلوں کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہوں. مہمان جتنا بڑا ہو، عشق کا دعویٰ جتنا بڑا ہو، بھائی دلیل بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. اپنی آنکھوں کو میرے بچوں، میرے خوبصورت نعت خوانوں، میرے حضور کی امت کے ثنا خوانوں، میرے حضور لجپال کے گیت گانے والوں، بیٹا میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں اپنی زبانوں کو نبی کے درود کے لیے خاص کر لیں. کہیں بھی غیبت چغلی میں نہ بیٹھیں، جھوٹ میں نہ بیٹھیں، جھوٹ نہ بولیں. کہیں بھی اپنی زبان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نغموں کے لیے خاص کر لو. اپنی آنکھوں کو حضور کے دیدار کے لیے بچا کے رکھو. برائیاں دیکھ کے ان کے تذکرے نہ کرو. یہ سوشل میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں. اور اپنے دل کو حضور کا گھر بناؤ، اور اپنے دل کو حضور کے لیے خاص کر لو کہ حضور آپ کا مقام تو یہ ہے، آپ یہاں آ کے ٹھہرے. میں بات ختم کرتا ہوں 2 منٹ. تو یہ تھی وہ دستک. اب سوال ہے، میں نے شروع میں کہا کہ جب آپ عشق کرتے ہیں، دعویٰ بڑا ہے، دلیل بھی بڑی مانگتا ہے، طلب بھی بڑی ہے، تقاضا بھی بڑا ہے، تو بھائی اس کی تیاری کیسے کی جائے؟ عشق کی تیاری کیسے کی جائے کہ اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے؟ بالکل آسان سا فارمولہ سمجھانے لگا، بالکل آسان. میری باتوں سے جو میں نے خواہشات کا اظہار کیا ہے، آپ حضور سے ویسی محبت کرتے ہیں تو پھر یہ جو فارمولہ دینے لگا ہوں اس پہ عمل کیجیے. آپ نے لینا ہے ایک سفید کاغذ، سادہ کاغذ لے لیں، کوئی بھی صاف ستھرا کاغذ لے لیں. اس کے اوپر آپ ایک ہیڈنگ لکھیں، شاید سرخی لکھیں. سرخی کیا ہے؟ شاید سرخی کیا ہے؟ ہیڈنگ کیا ہے؟ کہ میں ایسا بن جاؤں کہ میں اللہ اور اس کے حبیب کو پسند آ جاؤں. یہ آپ نے لکھ لیا. اب آپ اس پہ لگائیں لائنیں. پہلی لائن میں آپ نے نمبر شمار لکھنا ہے، دوسری میں آپ نے لکھنی ہے تاریخ، تیسری میں آپ نے کھانے میں لکھنا ہے دن، اور چوتھی لائن میں آپ نے ہیڈنگ دینی ہے ہوم ورک. کس چیز کی؟ ہوم ورک. اب آج پہلا دن ہے، مثلا آج کیا تاریخ ہے جی؟ 7 تاریخ ہے. آپ نے 8 تاریخ لکھ لی آج کے دن. 8 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے. آج آپ ایک کام لکھ لیں، چھوٹے سے چھوٹا کام، کہ میں ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤں. پھر دوسرا دن آیا، اب آپ نے کھانا جب بھی کھانا ہے ہاتھ دھو کے کھانا. آپ نے لکھ لیا جی میں سلام کرنے میں پہل کروں گا. دوسرا ہو گیا. تیسرا کام آپ لکھ لیتے ہیں میں ماں باپ کے سامنے موبائل استعمال نہیں کروں گا، میں ماں باپ اور اساتذہ کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نہیں بیٹھوں گا. 5واں کام آپ لکھ لیتے ہیں میں گالی گلوچ نہیں کروں گا. 6واں کام آپ لکھ لیتے ہیں میں ہر کام بسم اللہ پڑھ کے کروں گا. آپ نے 7 دن میں کتنے کام لکھ لیے؟ 7 کام. لیکن جو لکھ لیا اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. پھر آپ کو ہاتھ دھونے کے لیے نہر میں بھی جانا پڑے، آپ ہاتھ دھو کے آئیں، کمپرومائز نہیں کرنا. پھر محفل جیسی بھی ہو، لوگ سارے گالیاں دے رہے ہو، آپ کی زبان مبارک سے گالی نہیں نکلنی چاہیے، کیونکہ یہ مبارک اس لیے کہ اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا ہے. سمجھ آئی؟ یہ اس لیے مبارک ہے. تو 7 دن میں کتنے کام ہو گئے؟ 7 کام. اور 30 دن میں کتنے ہو گئے؟ 30 کام. اور 3 مہینے میں کتنے کام ہو گئے؟ 90 کام. اب مجھے آپ بتائیں، آپ نے 365 دن ایک سال کے گزارنے ہیں، تو آپ ایک دن بھی چھٹی نہ کریں، کیونکہ there is no rest house, no Sunday in the way of success. کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے تعلق جوڑنا ہے، ہمارے پاس ایک لمحے کی بھی چھٹی نہیں ہے. پیر کرم شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اپنے دل کو قطب نما کی طرح رکھو. جسٹس پیر کرم شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں، رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں. فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دل کو قطب نما کی طرح رکھو، کمپس کی طرح. جس طرح قطب نما کو دنیا کے کسی
شمال کی طرف رہتی ہے. میرے بچوں دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ تمہارے دل کی سوئی مدینے کی طرف رہنی چاہیے. تو 90 دن میں 90 کام، 365 دن میں 365 کام. مجھے بتائیں پھر جب آپ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی یہ تڑپ ہو کہ آپ ہر روز ایک سنت لکھتے ہیں حضور کی، ایک ادا لکھتے ہیں حضور کا، ایک فرمان لکھتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ارشاد لکھتے ہیں اور اس پر پھر عمل کرتے ہیں. آپ کی جب ملاقات ہوگی تو حضور پھر فرمائیں گے انو چھڑ دو یہ میرا ہے، انو چھڑ دو یہ میرا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان باتوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. یہ سارا فارمولا اور یہ جو میں نے آپ کو کام بتائے ہیں یہ بنے بنائے آپ کو اگر لینے ہیں نا، آپ کو مشکل پیش آ رہی تو میرے نام پہ آپ گوگل پہ لکھیں گے ڈاکٹر محمد اعظم رضا تبسم تو آپ کو وہاں پہ کئی چیزیں مل جائیں گی. وہاں پہ میرا نمبر بھی مل جائے گا. یوٹیوب پہ یہ پوری ویڈیو پہلے سے بھی موجود ہے جس میں سارے بتائیں. ایک ہی بات میں کہتا ہوں میرے بچوں، دنیا میں کسی کو فالو نہ کرو، دنیا میں کسی کو فالو نہ کرو. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سچے پکے سچے فالوور بننے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ لوگ یقین مانے مبارکباد کے مستحق ہیں. فتنے کے اس دور میں آپ نے ان ننھے معصوم پھولوں سے حضور کے نغمے گنوائے، حضور کے گیت بنائے، انہوں نے گنگنائے، حضور کی نعتیں پڑھی. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ اور مجھ جیسا نکما آدمی جسے حضور نے پنڈی سے یہاں بلا لیا، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. السلام علیکم.